السلام علیکم. ہم نے سورۃ اعراف جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی اور 25 جو ہے آیات ہم نے کرنی تھی، سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اب جو ہے وہ 26 سے سٹارٹ کرتے ہیں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم کی، قد انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، لباسن لباس، یواری سوآتکم. تو یہاں سے اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے. لباسن مطلب لباس اتارا ہے، یواری جو کہ چھپائے تمہارے چھپے ہوئے تمہاری شرمگاہوں کو یا چھپے ہوئے حصوں کو. وریشن و لباس التقوی، اور لیکن جو لباس ہے تقوی کا، ذالک خیر، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. لعلہم یذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو. تو مطلب اس میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر ہے آدم اور آدم کی اولاد کے اندر شرم. تو قد انزلنا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے جو ہے نا لباس اتارا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس سے اپنے جسم کو ڈھانکو. اور لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تقوی والا لباس ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. اب تقوی والا لباس سے مراد، اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا لباس پہنیں جس سے آپ کے جسم کے جو حصے ہیں وہ نمایاں جو ہیں وہ نمایاں نہ ہو، نظر نہ آ رہی، یعنی کہ آپ تنگ نہ پہنیں جس سے آپ کا فگر یا آپ کی باڈی نظر آ رہی ہو. آپ اسے کھلا پہنیں، اور باریک نہ ہو، جس طرح کی حدیث بھی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کپڑے پہننے کے باوجود ایسی ہوں گی جیسے کہ ننگی ہیں. تو اس سے مراد یہی ہے کہ باریک کپڑا پہنتے ہیں جس سے سارا کچھ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو لباس کا تو مطلب ہی ہے چھپانے کی چیز، تو وہ جو ہے مقصد جو ہے لباس کا وہ پورا نہیں ہوتا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. اور اس سے اگر اس کی تو تشریح کی جائے، اگر آپ آج کے دور کا انالیسس کریں ڈریسنگ کے اوپر، تو آج کل جو ہے وہ برانڈز آ گئے ہیں. پہلے تو برانڈز کا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن آج کل جو ہے نا جیسا ویسٹرن برانڈز آ گئے ہیں، تو ویسٹرن برانڈز جو ہیں وہ اپنا جو ہے نا ویسٹرن کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. وہ کس طرح اپنا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں؟ اپنے برانڈز کے ذریعے سے. اور برانڈ کیا ہے کہ مطلب کہ کوالٹی کا تو وہ کپڑا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سٹائلنگ ہوتی ہے وہ ان کی ویسی ہوتی ہے جس طرح کا ان کا پہننے کا جو طور طریقہ ہے، وہ جو ہے ہمارے جو ہے ماحول کے اندر وہ اپنا اس کو جو ہے رائج کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے نوجوان جو ہیں وہ اس کو فالو کریں ان کے برانڈ کو. اور ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس برانڈ کا پہنا ہے. لیکن اگر آپ اس برانڈ کے ذریعے سے دیکھیں تو وہ اس برانڈ کے ذریعے سے اپنا جو مغربی جو نظام ہے، وہ اپنا جو مغربی لباس ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اور ان کا مغربی لباس کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اتنے ایکسپینسو برانڈ تو آپ لیتے ہیں، لیکن وہ پینٹس آپ دیکھ لیں تو وہ پھٹی ہوئی پینٹس، مطلب آپ کی ساری جو چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں. لیکن کیونکہ وہ جو پینٹ ہے وہ ایک فیشن ہے. اور اس طریقے سے مطلب ان کا جو زیادہ تر جو مغربی نظام کا جو سٹائل ہے وہ جینس ہیں. جینس آپ کی آ جاتی ہیں، شارٹس آ جاتی ہیں، آپ کی سلیوز لیس آپ کے آ جاتی ہیں، مطلب ٹائٹس آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بڑی خوشی سے اس کو کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کا ایک فگر نمایاں ہوتا ہے اور آپ خوبصورت دکھتے ہو. تو اس طریقے سے جو ہے وہ مطلب کس طریقے سے ایسے لباس کو جو ہے نا پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہم انالیسس کریں نا اللہ تعالیٰ کی آیت کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں اور آج کل کی دنیا کا جو ہے ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، وہ دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ میچ کریں تو ہر چیز آپ کو اس آیت سے اپوزٹ نظر آئے گی. جس طرح یہ آیت ہے اس کا بھی اپوزٹ آپ غور و فکر کر لیں اپنے ارد گرد، اور مغربی نظام دیکھ لیں اور پورا جو ہے دنیا کا نظام دیکھ لیں، تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ انالیسس کریں اور کمپیئر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کی ہر آیت کا الٹ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان.
یا بنی آدمہ کہ اے آدم کی اولاد لا یفتننکم کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ تم جو ہو لا یفتننکم، مطلب تم فتنے میں نہ آ جانا شیطان کے، تم شیطان کے فتنے میں نہ آ جانا، کما جس طرح کے اخرجہ جس طرح اس نے نکالا آباویکم تمہارے والدین کو من الجنتی جنت میں سے، مطلب کہ اس شیطان نے ہمارے جو والدین ہیں اصل مطلب آدم اور حوا، اس کو اس نے کیا کیا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو اس نے وسوسے ڈال کے اور قسمیں جھوٹی کھا کے اپنا خیر خواہ جو ہے وہ ان کو بتا کے اللہ کے حکم سے جو ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس چیز کو کرنے کا جو ہے نا اس نے اس پہ آمادہ کر لیا، اور ہمارے جو والدین ہیں یعنی کہ آدم اور حوا اس پہ جو ہے آمادہ بھی ہو گئے، انہوں نے وہ کر بھی دیا، تو جس کی بنا کے اوپر ان کو جنت سے جو ہے وہ نکل گئے۔ تو مطلب کہ یہ دشمنی کا بدلہ اس نے لیا شیطان نے، اور وہی جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہی بدلہ وہ تم سے بھی لے گا۔ ینزع عنہما لباسہما، تو وہ صرف اس نے جنت سے نہیں نکلوایا، اس نے کیا کیا کہ ان کے لباس ان سے اتروا دیے، مطلب کہ یہاں سے بے حیائی کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا، ہمارے والدین یعنی کہ آدم اور حوا سے اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ ینزع عنہما، تو اس نے اتروا دیے تھے ان دونوں کے لباسہما، ان دونوں کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں جو ہیں وہ کھول دے۔ انہ یراکم، تو یراکم ہوا وا کبھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مطلب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو بے حیائی کا کنسیپٹ ہے شیطان نے اسی دن سے سٹارٹ کر دیا تھا آدم اور حوا سے، یہ آج کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہم آج جو کہہ رہے ہیں کہ آج بے حیائی بہت زیادہ ہوئی ہے، یہ کنسیپٹ جو ہے یہ پہلے دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا، اور جنت سے تو نکلوایا لیکن اس نے لباس بھی اتروائے، تو مطلب کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اس نے مطلب آپ کی عزت اتروا دی نا، مطلب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس شیطان کی کتنی زیادہ اس کے اندر کینہ تھا آدم اور حوا کے لیے، اور کس طریقے سے اس نے جنت سے بھی نکلوایا، ان کے لباس بھی اتروائے، اور پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے اس نے یہ کام کرنا ہے ان کی اولادوں سے بھی، صرف آدم اور حوا سے اس نے بدلہ نہیں لیا، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کی اولاد سے بھی لوں گا قیامت تک کے لیے۔ تو انہ یراکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا و قبیلہ ہو، یعنی کہ جو شیطان ہے اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہ، من حیث وہاں سے، لا نہ ترونہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تفسیر۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا بے شک جعلنا ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کا لا نہیں یؤمنون جو کہ ایمان لے کر آتے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں تو ان کے دوست جو ہے نا وہ شیطان ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ مل کے ایمان والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور ایزا جب فعالو وہ کرتے ہیں فاحشاتن فحاشی کا کام، قالو تو وہ کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا، ہا جو ہے وہ فحش کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس فحاشی پہ اپنے باؤ اجداد کو پایا ہے، ابانا اپنے باؤ اجداد کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ امرنا بیہا، اور اللہ تعالیٰ نے امر ہوتا ہے حکم دینا، نہ ہم کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا بیہا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کیسے لوگ ہیں جو بے ایمان لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ فحاشی کا کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے جو باپ دادا تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے اور اللہ کا یہ حکم ہے۔
پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو طواف کرتے تھے نا خانہ کعبہ کے قریب، تو اس میں سب سے زیادہ افضل عبادت وہ ہوتی تھی کہ جو وہ برہنہ ہو کے مرد اور عورت جو ہیں وہ کپڑے اتار کر جو ہے طواف کرتے تھے، اور یہ ان کی عبادت کا حصہ سمجھا جاتا تھا، افضل بلند ترین جو ہے عبادت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ جو آنے والی نسل تھی انہوں نے بھی اس چیز کو نا عبادت کا حصہ سمجھا اور اس کو فالو کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے باوجداد کریں اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو فرما رہے ہیں کہ انہیں کہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ انا جو ہے زور دیا جا رہا ہے، اسٹریس دیا جا رہا ہے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہیں لا نہیں یامر وہ حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا، تو اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ کہ تو کیا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، عین لام میم علم ہی نہیں ہے تمہیں، تو یہ اس کی جمع ہوگی تعلمون، تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہاں سے بھی اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، یہ اشارہ ہے اہل عرب کے برہنہ طواف کی طرف۔ ان میں بکثرت لوگ حج کے موقع پر کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، اور ان کی عورتیں اس معاملے میں ان کے مردوں سے بھی زیادہ بے حیا تھیں۔ ان کی نگاہ میں یہ ایک مذہبی فعل تھا اور نیک کام سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ کل امر ربی بالقسط، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط قسط کا، انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوہَکُم، تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، وَأَقِیمُوا اپنا قائم کرو، وُجُوہَکُم اپنا چہرہ، عند کل مسجد مسجدوں کی طرف، وَادْعُوا مُخْلِصِینَ لَہُ الدِّینَ اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، وَادْعُوا اور پکارو مخلصین مخلص ہو کر لَہُ الدِّینَ اس کے دین کے لیے، کما بدأکم تعودون جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انصاف ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اور یہ ان کو تو علم بھی نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے یہ کہی جا رہے ہیں، ان کو کیا علم۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اللہ کہ جو ہے میرے رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، مطلب اور اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر رکھ لو۔ مطلب کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو عبادت ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں دوسرے معبودوں کو جس طرح وہ بتوں کو بھی پوجتے تھے، اللہ کو بھی پوجتے تھے، لیکن دوسرے جو بت ہیں ان کو بھی پوجتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کو کہو کہ خالص عبادت ہے، مخلص ہو کر وہ صرف اللہ کی کریں، باقی چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں، صرف ایک یکسو ہو کر اللہ کو پکاریں اور اسی کی دین کی جو ہے پیروی کریں، اور اپنا جو چہرہ ہے وہ صرف اللہ کی طرف کر لیں، اسی کو پکاریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ لیں۔ جس طرح جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا رستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ ہیں۔ فریقاً ایک گروہ ہے ہدا ہدایت دی، و فریقاً اور ایک گروہ ہے حق کا علیہم الضلالہ، تو اس کے اوپر ثابت ہوگی علیہم ان کے اوپر دلالہ گمراہی۔ اور کیوں ان کے اوپر گمراہی؟ مطلب اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے،
اور ایک آیت بھی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے جس کو تلاش ہوتی ہے، جو واقعی چلنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہٹ درمی ہوتے ہیں، جن کے اندر وہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھیں شیطان نے، تکبر، اور پھر غلطی کر کے نہ ماننا، اور بلکہ جس غلطی کی ہے تو بلکہ اسی کے اوپر تھوپ دینا اور اس کو چیلنج کرنا اور اس کو تنگ کرنا اور معافی بھی نہ مانگنا. تو ایسے اسی طرح وہ جو ہوتے ہیں جو حق کی طرف چلنا ہی نہیں چاہتے، اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرما رہے ہیں وہی کہ یہی گروہ نا، ایک ہدایت یاب ہے اور ایک گمراہ ہے، دو ہی لوگ ہوتے ہیں. انہم متخذوا شیطانہ، اور وہ ان کے اوپر گمراہی کیوں چسپا کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے دوست بنا لیے. کس کو دوست بنایا ہے؟ شیاطین کو. اولیاء من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے وہ شیطانوں کو دوست بنا رہے ہیں. اور یا سبونا، وہ کیا گمان کریں، انہم، بے شک وہ مہتدون، وہ تو ہدایت یاب ہیں، اور اپنے آپ کو وہ ہدایت والے سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کام جو ہیں شیطانوں والے کر رہے ہیں، شیطانوں کی مدد لے رہے ہیں، ان کے وسوسوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور اس طریقے سے یا بنی آدم خذوا زینتکم، اور اے بنی آدم ہم عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. اے یا بنی آدم ہے، اے بنی آدم، خذو پکڑو، زینتکم اپنی زینت، عند کل مسجد عبادت کے موقع پر، وکولو اور کھاؤ، اشربو اور پیو، ولا تسرفو اور جو ہے حد سے تجاوز نہ کرو، انہ بے شک وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ لا نہیں، یحبو پسند کرتا، مسرفین حد سے بڑھنے والوں کو. یہ جو لکھا ہوا ہے کہ پکڑو اپنی زینت، جب مسجد مینس عبادت کے لیے جب جاؤ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہاں پہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. یہاں زینت سے مراد مکمل لباس ہے. خدا کی عبادت میں کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی محض اپنا ستر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے، جس میں ستر پوشی بھی ہو اور زینت بھی ہو. آدمی کسی معزز شخص سے ملنے کے لیے جس طرح اچھا لباس پہنتا ہے، اسی طرح خدا کی عبادت کے لیے بھی اسے اچھا لباس پہننا چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے زینت سے مراد یہ ہے کہ عبادت جب کرنے ہم جا رہے ہیں اللہ کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرے ہو کر جائیں، خوشبو لگا لیں، اور مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ بھی جس طرح آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ اللہ کے سامنے بھی ویسے ہی پریزنٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ حلال چیزیں، کھاؤ حلال چیزیں پیو، اور لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو منع کرتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والوں کو منع، اس کو ناپسند کرتا ہے. جو حدود جو اللہ نے بتا دی اس کے اندر رہ کے وہ کام کرے، حدود کو تجاوز کرنے والا نہ ہو، حدود سے نکلنے والا نہ ہو، اور نہ ہی اس چیز کو وہ خود پسند کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. 31 آیت یہاں پہ ہمارا رکوع ہو گیا ہے. تھینک یو.